أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 47-48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، تین الفاظ کو دو الفاظ کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے دو الفاظ ہیں یا بنی، ایک لفظ کی شکل میں لکھا ہے اسے۔ اگلا لفظ ہے اسرائیل۔ یا پہلے گزر چکا، یا کے معنی اے بلانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد بنی ہے، اس کے اصلی حروف با نون واو ہیں، اسی سے بنو ہے، بنی ہے، اعرابی طور پہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی سے ابن ہے، اسی سے بنت ہے۔ بنو کے معنی اولاد، بچے۔ تو یا بنی اے اولاد، کس کی؟ اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، آپ دیکھ لیں عبرانی میں اسی طرح مرکب اضافی آئے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ تو اسرائیل کا لفظی ترجمہ بنتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل دراصل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو انہی سے کیونکہ بعد میں تمام انبیاء حضرت یعقوب سے ہی آئے، بنو اسرائیل ان تمام کو اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے یہود تھے مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد، اور جو نصارہ کرسچنز تھے، وہ ان کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا زیادہ تر، اس لیے ان کو خطاب کیا گیا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل۔ اذکرو، ذال کاف را، اسی سے ذکر ہے، اسی سے ذاکر ہے، اسی سے مذکور ہے، اسی سے تذکیر ہے، ان سب کے اندر یاد کا مطلب آتا ہے۔ تو ذکر کے معنی یاد کرنا، اذکر تو یاد کر، اذکرو تم سب یاد کرو۔ نعمتی، نون عین میم سے، اسی سے انعام ہے، اسی سے نعمت ہے، اسی سے منعم ہے، اسی سے منعم علیہ ہے۔ نعمتی میرا احسان، میری نعمت، اور یہ جمع کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں میری نعمت بھی مراد ہو سکتی ہے اور میری نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ التی، جو اس میں موصول ہے، الذی سے مؤنث، اسی طرح الذین بھی جو کے لیے۔ فرق کیا ہے مذکر مؤنث کا، واحد جمع کا؟ الذی واحد کے لیے مذکر، اور الذین مذکر جمع کے لیے، اور التی واحد مؤنث کے لیے۔ نعمت التی، وہ نعمت جو، نعمتی التی میری وہ نعمت جو، انعمت علیکم اسی نعمت سے، انعم اس نے انعام دیا۔ آگے فعل ماضی ہے تو آگے تو کا لاحقہ آیا ہے، انعمت، تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں نے۔ انعمت میں نے انعام کیا، علیکم، علی اور کم دو کلمات سے مشتمل ہے، علیکم تم سب پر۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے انعام کی تم پر۔ وَأَنِّي،
اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلا واو ہے، واو کے معنی اور. اس کے بعد انا ہے، انا انا جب آتے ہیں تو اس میں اگلی بات کو مؤکد کیا جاتا ہے، تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کنفرم ہے، یہ بات پکی ہے، ایسا ہی ہے کہ. وہ انا اور یہ بات پکی ہے کہ انی میں نے، اور یہ کہ میں نے فضلتو فی وات لام سے، فضل سے، اسی سے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. فضل اس نے فضل کیا، فضلتو دوبارہ جیسے انعمتو تھا کہ میں نے انعام کیا، ایسے فضلتو میں نے فضل کیا، میں نے فضل و کرم کیا. تم سب پر، جیسے علیکم تم سب پر. فضلتکم میں نے فضیلت دی، میں نے فضل کیا، تمہیں تم پر میں نے فضیلت دی تم سب کو. علی العالمین کن پر فضیلت دی، کن پر ترجیح دی، کن پر تمہیں افضل کیا؟ عالمین پر. عالمین عین لام میم سے، تو عالم کے معنی جہان. عالم فاعل کے وزن پہ ہے، یہ بھی اس میں اعلیٰ کا وزن ہے عربی میں، تو یعنی پہچان کا، علم کا ذریعہ. عالم تو یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کی پہچان کا، علم کا ذریعہ ہے، جس کا مطالعہ انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، اس لیے اسے عالم کہا گیا. تو عالم کے معنی جہان، کائنات، دنیا بھر. آگے جانون ہے، یہ اس کو جمع کرنے کے لیے. فضلتکم علی العالمین میں نے تمام جہانوں پر تم کو فضیلت. بتقو تقوی سے، اتقے تو تقوی اختیار کر، اتقو تم سب اتقوی اختیار کرو. واتقو اور تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو، ڈر رکھو. یومن یوم کے معنی دن. واتقو یومن تو تم سب اس دن سے ڈرو، اس دن کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر. کون سا دن؟ لا تجزی جزا سے ہے، جیم زا یا جزا اس نے بدلہ دیا، اور جزا مصدر ہے بدلہ دینا، یا کسی چیز کے برابری میں آ جانا، برابر ہو جانا، کفایت کر جانا، کافی ہو جانا. تو جزا اس نے بدلہ دیا، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے. جو ہے یہ مؤنث کا ہے کیونکہ آگے نفس آ رہا ہے، نفس عربی میں مؤنث ہے. تو لا تجزی بدلہ نہیں دے گا، کافی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی کفایت نہیں کرے گا. نفس کوئی بھی جان، بے جان تو دور کی بات، کوئی جاندار بھی کسی کے لیے کفایت نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا، بدلے میں نہیں آ سکے گا. ان نفسن کسی بھی نفس کے، کسی بھی جان کے بدلے میں کوئی جان کفایت نہیں کرے گی، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گا. شیئن کچھ بھی. ولا یقبالو یہ قاف با لام ہے، اسی سے قبول ہے، قبول ہونا. تو قابلہ اس نے قبول کیا، یقبالو وہ قبول کرتا ہے، اور یہ فعل مضارع سے پھر مجہول بنا. یقبالو وہ قبول کیا جاتا ہے، لا یقبالو وہ قبول نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جائے گا. ولا یقبالو اور نہ قبول کیا جائے گا. منہا اس نفس سے، اور اس نفس سے نہ تو کوئی نفس، کوئی جان کسی جان کے بدلے میں خود آ سکے گی کہ اس کے بدلے اس کو سزا مل جائے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ ہی کسی جان سے کوئی سفارش قبول ہوگی، کوئی بھی جاندار اس دن سفارش نہیں کر سکے گا. ولا یؤخذ یہ اخذن سے ہے، اخذن کے معنی پکڑنا، لینا. اخذا اس نے لیا، یاخذ وہ لیتا ہے، اسی سے مجہول یؤخذ جیسے یقبلو قبول کیا جائے گا، یؤخذ لیا جائے گا. ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا. منہا اسی نفس سے. عدل عین دال لام سے. ہمارے یہاں عدل کے معنی انصاف کے بھی آتے ہیں، کیونکہ ایک چیز ہے اس کے بدلے میں ایک اور چیز آ گئی تو اب انصاف ہو گیا، معاملہ برابر ہو گیا. تو عدل بدلے میں تو عدل کا صحیح معنی ہے بدلہ
معاوضہ، جو چیز کسی کے فدیے میں دے کر چھڑوا لی جائے اس چیز کو عدل کہیں گے۔ فرمایا ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے اس دن کوئی فدیہ لیا جائے گا، کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ ولا، اور نہ ہی ہم، وہ سب لوگ، وہ تمام نفس، ینصرون، نہ ہی ان کی نصرت کی جائے گی۔ ینصرون نون صاد را سے، اسی سے فعل ماضی آتا ہے، ناصارا اس نے مدد کی۔ مضارع آتا ہے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، اسی سے مجہول آتا ہے ینصرو، وہ مدد کیا جاتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جائے گی۔ آگے واو نون سے جمع بن گئی، ینصرون، ان سب کی مدد کی جاتی ہے، مدد کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کو کوئی مدد نہیں آ پہنچے گی کہیں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو گزشتہ اور 5واں رکوع تھا اس میں بنو اسرائیل کو خطاب شروع ہوا تھا، اور عرض کیا تھا کہ یہ خطاب 5ویں رکوع سے شروع ہوا، 14ویں رکوع تک جائے گا، اور 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات بھی اسی حوالے سے آئیں گی۔ اور وہ جو پہلی 2 آیات 15ویں رکوع کی آئیں گی اس میں یہی 2 آیتیں جو ہمارے سامنے ہیں ریپیٹ ہوں گی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ پہلی آیت تو جوں کی توں آئے گی، شوشہ برابر، فرق نہیں آئے گا۔ البتہ دوسری آیت میں جو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ہے، وہ یوں آئے گا، آگے آئے گا ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعت۔ اب چھٹا رکوع جو شروع ہوا ہے، 5ویں رکوع میں تو بنو اسرائیل کو خطاب تھا اسی انداز میں کہ اے بنو اسرائیل، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور وعدوں کو پورا کرو جو وعدے تم سے تمہارے آباء و اجداد سے ہو چکے، اور وعدے یہی تھے تم لوگ اپنے ہدایت کے عمل پر اور اس کو آگے پھیلانے پر جو بھی اللہ کی طرف سے آتی رہے گی اس پر قائم رہو گے۔ اگر تم اس پر قائم رہو گے تو اللہ کے فضل بھی تم پر ہوتا رہے گا، وہ انعام بھی ہوتا رہے گا۔ یہ وعدہ تھا اور اس کی یاد دہانی کرائی گئی پورے رکوع میں، اور ساتھ ہی انہیں احساس دلایا گیا کہ تم ذمہ دار لوگ ہو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، جس طرح اوروں کو اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہو اسی طرح خود اچھی بات پر عمل پیرا بھی رہو۔ اب اس کے بعد اس چھٹے رکوع سے 14ویں رکوع تک یہ بات اب اس انداز میں آئے گی، ان کو شروع میں اور پھر 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیتوں میں ان کو انعامات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، لیکن یہ جو فضیلت اللہ عطا کرتا ہے کسی کو، کوئی مقام عطا کرتا ہے، کوئی انعام کرتا ہے، کوئی اکرام کرتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذاتی بنیاد پر یا نسبی بنیاد پر یا کسی تعلق کی بنیاد پر اس کا حقدار ہو، بلکہ یہ جو حقدار بننا ہوتا ہے وہ اپنے کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوتا ہے، اپنی حلال خوری پر اور اللہ کے دین کی محنت پر ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، یاد رکھو۔ 2 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں یاد کرنے کے لیے، نعمتی التی انعمت علیکم، میرے انعام کو، میری نعمتوں کو، میرے اس نعمتوں کے تسلسل کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، کوئی تمہارا اپنا حق نہیں بنتا تھا، میرا کرم تھا، میں نے تم پر نعمتیں کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فضیلتیں عطا کی علی العالمین، تمام دنیا پر۔ حضرت یعقوب سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی، تمام انسانوں پر فضیلت دی، تم پر بڑے فضل و کرم کے معاملات فرمائے۔ اس کا احساس کرو، اس کو یاد رکھو، اس کے تقاضے پورے کرو۔ واتقوا یوما، ڈرتے رہو، اور ڈرتے رہو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس زندگی کی، اس دن کی حقیقت یہ ہے، یعنی قیامت کے دن کی، کہ لا تجزی نفس، کوئی جان بدلہ نہیں بن سکے گی، کفایت نہیں کر سکے گی، کافی نہیں ہوگی، عن نفس، کسی کے بدلے، شیئا، کچھ بھی،
تم یہ سمجھتے ہو تم انبیاء کی اولاد ہو، تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، اس لیے جو چاہو کرو. نہیں، اس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں کر سکے گا. اپنے اعمال پیش ہوں گے، اپنا ایمان پیش ہوگا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. بدلہ بننے کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی سفارش کرتا ہے، بڑی شخصیت سفارش کرتی ہے، اپنا وزن ڈالتی ہے ساتھ اس کے معاملات میں اور کام ہو جاتا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس نفس سے، شفاعتن کوئی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی. کئی جگہ یہ آیا ہے کہ یہاں سفارش نہیں چلے گی، اور کئی جگہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ جس کو اجازت دیں گے، جس چیز کے بابت اجازت دیں گے، اس میں سفارش ہوگی. اور حدیث، متعدد احادیث میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، انبیاء کی شفاعت ہوگی، قرآن شفاعت کرے گا، شہداء کی شفاعت ہوگی، حافظ کی شفاعت ہوگی، صالحین کی ہوگی. اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ وہاں واضح ہے. قیامت کے کئی مرحلے ہیں، ان مرحلوں میں کچھ مرحلے ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے متقین لوگوں کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے. وہ جو سب سے بڑی شفاعت کا مقام ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں. اصول یاد رکھ لیں کہ شفاعت کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو حق ادا فرمائیں گے شفاعت وہی کر سکے گا اور کوئی نہیں کر سکے گا. اور جتنا حق عطا فرمائیں گے اتنا ہی سفارش ہو سکے گی. جس کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بابت شفاعت نہیں ہوگی. تو شفاعت پر بھی پورا کنٹرول اللہ ہی کا ہوگا. تو اللہ نے فرما دیا کہ ان کافروں کے حق میں جو کہ شرک کریں گے اور اللہ کے اس قدر نافرمان ہو جائیں گے، ان کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی. آگے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. جہنم سے، عذاب سے، کسی سختی سے چھوٹنے کے دو طریقے ہیں. اپنا مسئلہ حل کروانے کے ہماری دنیا میں دو طریقے ہیں کہ یا تو بڑی پرزور سفارش آ گئی تو اللہ نے فرما دیا کوئی سفارش اس دن قبول نہیں ہوگی. آگے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی بدلے میں، کوئی فدیے میں کوئی چیز قبول ہوگی کہ چلیں جی اس کے بدلے آپ یہ لے لیں. نہیں، اس دن کوئی فدیہ نہیں چلے گا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کسی کو چھڑوانے کی کہ اس کے زور آور جو ساتھی ہوتے ہیں وہ حملہ کر کے اسے چھڑوا لیتے ہیں. فرمایا ایسی بھی کوئی شکل نہیں ہوگی کہ اللہ کی گرفت سے کوئی کسی کو چھڑوا سکے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مدد آ پہنچے گی، ان کی مدد میں کوئی ایسا آئے اور اللہ سے چھڑوا لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. بنو اسرائیل جن کو یہاں بظاہر خطاب کیا گیا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی ساتھ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جب انعامات فرماتا ہے تو اس پر اگر کوئی شکر والی زندگی نہ گزارے، اس کے تقاضے پورے نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ بنو اسرائیل کی طرح انبیاء کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کی روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھ کر ان کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.